آج کا ہمارا موضوع حدیث نبوی پر ہے، جو کہ ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جو مومن ہے وہ اس میں ایک قید خانے کی طرح زندگی گزارے کہ اپنے آپ کو مار کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، بس چند سال کی زندگی ہے، کب ختم ہو جائے پتہ نہیں۔ اس لیے کسی انسان کا حق نہ کھائے اور نہ ہی کسی انسان پر ظلم کرے، ورنہ اس کا بدلہ ہم تجھے ایک دن جو مقرر ہے اور ضرور بضرور آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن تجھے پھر ہم بتائیں گے جو کچھ تو نے دنیا میں کیا ہے۔ مطلب اگر کسی پر رحم کیا ہے تو تجھ پر بھی رحم کیا جائے گا، اور اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کی سزا دیں گے تجھے، اور جس طرح تو ہمارے بندے پر رحم نہیں کرے گا ہم تجھ پر بھی رحم نہیں کریں گے۔ اس کے متعلق بہت سی مثالیں ہیں، جیسا کہ فرعون کہ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، قرآن پاک میں آتا ہے پارہ نمبر 30 سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 24 میں، انا ربکم الاعلی، پس کہا اس نے میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا، یعنی کھلم کھلا اللہ سے جنگ کا اعلان کیا کہ مجھے مانو، میں ہوں تمہارا رب۔ اور کافر کے لیے جنت ایسے ہے کہ کافر کو ساری لذتیں اور سکون صرف اور صرف دنیا میں چاہیے، اس کا آخرت کے دن یعنی قیامت سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ کافر چاہتا ہے کہ اس کو ساری نعمتیں اس دنیا میں ہی مل جائیں، کیونکہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا قائل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کافر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا میں تو اللہ سب کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، چاہے وہ کافر ہے یا مومن ہے، لیکن آخرت میں اجر کا حقدار صرف اور صرف مومن ہے، کافر کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک اچھا مومن وہی ہے جو دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور ہر وقت اللہ کو راضی کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے، کہیں مجھ سے کسی مظلوم پر ظلم نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو جائے، اور حلال کمائے اور اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانا چاہیے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے اس زیادہ سے جو حرام طریقے سے کمایا ہو، جس کی وجہ سے اس کے بچے اس کے نافرمان اور بیوی بے وفا بن جائے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ مومن کو ہر کام اللہ کی اطاعت سے کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ایک نہ ایک دن ضرور بضرور اپنے مالک یعنی اللہ کے پاس جانا ہے،